السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم نے 2 دن پہلے فضائل اعمال اسٹارٹ کیا تھا، اور ہم نے سوچا تھا کہ ہم فضائل اعمال کے 12 باب کے واقعات پڑھیں گے اور ان کو ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے سیکھ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم آج فضائل اعمال کا باب اول شروع کرنے والے ہیں، تو ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے گا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب، دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف اور مشقت کا جھیلنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دین پھیلانے میں جس قدر تکلیفوں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ بے شک تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی تکلیف بھی نہیں کرتے۔ افسوس۔ اس باب ادھیائے میں چند قصوں کو نمونے کے طور پر ذکر کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قصے سے ابتدا کرتا ہوں کہ حضور کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا ایک قصہ ہے جو ہم شروع کرنے والے ہیں۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 ورش تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی تربیت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار پوری آزادی کے ساتھ اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد ارتھات نئے آئے مسلمان مہمان کی خاطر مدارات کرنے سے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً چلے جاؤ، چلے جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی
اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے الرحم الراحمین، تو ہی ضعفاء یعنی کمزوروں کا رب ہے، اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ تیری حفاظت کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو گئے، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان کو خاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو اس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا، وعلیکم السلام، اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو اس کی تعمیل کروں۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اللہ کی پرستش بندگی کریں اور اس کی عبادت کریں۔ فلاح بات یہ تھی کہ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں، کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کے معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جس نے اتنی زیادتیوں کے باوجود، لوگوں نے ان پر اتنی زیادتیاں کی، پتھر مارے، انہیں الٹا سیدھا کہا، اس کے باوجود انہوں نے اف تک نہ کی، یہاں تک کہ وہ چاہتے تو کر سکتے تھے۔ وہ اس فرشتے جو پہاڑوں کی خدمت میں تھا اس کے ذریعے اس بستی کو تہس نہس کر سکتے تھے، چلوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے انتظار کیا کہ اگر وہ خدا پہ ایمان نہ لائے تو ان کی اولادوں میں سے کوئی ہوگا جو خدا پر ایمان لائے گا، اس کی پرستش کرے گا۔ تو ہم اس نبی کی امت ہیں، ہمیں ہر چیز پہ صبر رکھنا چاہیے، ہمیں ایک ساتھ اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے اوف کرنے پر ایک دم تہس نہس کر دیں۔ کوئی ہم سے ہاتھ لگانا دور کی بات ہے، کوئی ہم سے اف کر دیتا ہے یا اونچی آواز میں بات کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری عزت گھٹ گئی، ہم سے ایسے کیسے بات کر سکتا ہے، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں۔ غلط ہے۔ ہم جس نبی کی امت ہیں وہ بہت صبردار ہے، اس نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، اس نے ہمارے مسلمان ہونے کا انتظار کیا۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، ہماری جو غلطیاں ہیں انہیں سدھاریں اور خدا سے ان کے لیے معافی مانگیں اور اپنے آپ کو تھوڑا صبردار بنائیں۔ انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے اور ہم اپنی نبی کی سنتوں پر چلیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔